ہوتی ہے اردو میں ہم کہتے ہیں بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا. ٹھیک ہے، پوچھ رہا ہوں یہ اردو میں. عربی میں طفل ہو گیا، بچپن، پھر جوانی، شباب. ادھیڑ عمر جس کو مڈل ایج انگلش والے کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں ترمذی شریف میں حدیث کہ میری عمر کے وہ لوگ جو دنیا سے مڈل ایج میں، یہ 40 سال کے بعد کی عمر ہے، 40 سے لے کر 60 تک، پھر اس کے بعد بڑھاپا. 40 سے اوپر چلے جائیں، 25 سے 40 تک آپ جوانی شمار کرتے ہیں. تو یہ جوانی کے بعد جو عمر جس کو کہولت کہتے ہیں، تو وہ لوگ جو دنیا سے اس عمر میں جائیں گے، تمام اہل ایمان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنت میں ان کے سردار ہوں گے. کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. مومن مانے گا یا نہیں؟ اور حضرت امام حسن حسین کے لیے فرمایا کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی جو لوگ جوانی کی حالت میں گئے یہاں سے، تو جوانان جنت. حالانکہ جنت میں سب کی عمر ایک جیسی، لیکن یہ دنیا کے حوالے سے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث موجود. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت عمر، حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر. حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن ہوں گے. یعنی میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں طرف عمر ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتنا نوازا ہے، کتنے ارشاد ہے، سارے اس محفل میں میں نہیں سنا سکتا، تھوڑے سے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ واقعہ میں نے ضرور سنانا ہے، توجہ سے سن لیں. پہلے بھی سنا ہوا ہے، ذہنوں میں تازہ کر لیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو ورغلاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. حضرت عمر نے دروازہ توڑا پاؤں مار کے، حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا، وہ امید سے تھیں، ان کو تکلیف ہوئی، بچہ ضائع ہوا، یوں ہوا، وہاں ہوا. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ان میں کتنا پیار تھا ذرا یہ سن لیں. آپس میں کتنا پیار، حضرت علی اور حضرت عمر میں کتنا پیار تھا ذرا یہ سن لیں. مسند بزار، اس میں روایت موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی. حدیث شریف ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر فاروق جنت والوں کے، جنت کے چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح چراغ ہیں. اس کا واقعہ کیا ہے یہ سنانا ہے. مدائن فتح ہوا، ایران کا علاقہ تھا، مدائن فتح ہوا، بہت مال غنیمت آیا. کیا آیا؟ مال غنیمت. دشمن پر جب آپ فتح پا لیتے ہیں تو اس علاقے سے جو مال آپ کو ملتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مال. وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بہت مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت کے مدینے میں ڈھیر لگ گئے. سونا، چاندی، چمڑا، کپڑے، سامان، طرح طرح کی چیزیں بہت ڈھیر لگ گئے. اتنا سامان پہلے کبھی نہیں. حضرت عمر نے جب وہ سامان دیکھا رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری. لوگ کہنے لگے خوشی کی بات ہے، اتنا سامان آیا آپ رو رہے ہیں. فرمایا یہ جو سامان لے کر آئے ذرا ان کو دیکھو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. سامان لانے والوں کے کپڑے، اونچی کہیے، پھٹے ہوئے ہیں. ان کے ہونٹ خشک ہیں،
ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں، چپل پوری نہیں ہے، یہ اتنی دور سے سامان لے کر آئے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ شکر کے آنسو ہیں، ان میں سے کسی ایک نے اتنی سی چیز بھی نکالی نہیں ہے، سالم لے کر آئے ہیں، میں اس پر اللہ کا شکر کر رہا ہوں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں میرے ساتھ کہ یہ راستے میں کو خزانہ چھپا لیتے، جیبوں میں بھر لیتے، ادھر ادھر کر لیتے، سالم لے کر آئے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے۔ حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے، مال غنیمت اونچی بانٹنے کے لیے بیٹھے، امیر المومنین طالب علم حضرات کے لیے امیر المومنین کا لفظ سب سے پہلے حضرت عمر کے لیے بولا گیا، اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں بولا گیا۔ حضرت ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، خلیفہ رسول۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ان کو خلیفہ رسول کہا جانے لگا کہ حضور کے خلیفہ تو لمبا ہو رہا تھا، تو پہلی مرتبہ ان کے لیے امیر المومنین کا لقب بولا گیا۔ حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے، تقسیم کرتے جا رہے، حضرت سیدنا امام حسن آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئے، اگر ان کی دشمنی ہوتی وہ آتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہیں؟ اچھا، اگر حضرت عمر کے ایمان میں شبہ کریں تو اگر ایمان نہ مانے تو جہاد نہیں، پھر مال غنیمت کیسا؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ اس پہ غور کریں، جو لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں وہ جواب دیں۔ حضرت امام حسن آیا، امیر المومنین میرا حصہ، آپ نے فرمایا علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، اور ان کو 1000 دیا۔ وہ چلے گئے، حضرت امام حسین تشریف لائے، امیر المومنین ہمارا حصہ، آپ نے ان کو بھی فرمایا سر آنکھوں پر 1000 ان کو دیا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر کے بیٹے پاس کھڑے ہوئے تھے، نام ہے عبداللہ، صحابی ہیں، صرف صحابی نہیں محدث صحابی ہیں، بہت سی احادیث ان سے مروی، مجاہد صحابی، محدث صحابی۔ ابا جان میرا حصہ، آپ نے ان کو 500 دیا، اپنے بیٹے کو اونچی، نبی کے بیٹوں کو 1000۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان آپ نے حسنین کو 1000 دیا ہے، انہوں نے تو جنگوں میں حصہ بھی نہیں لیا، میں تو اسلام کے لیے لڑتا رہا ہوں، پرانا مجاہد ہوں، میری اتنی خدمات، مجھے 500 اور ان کو 1000۔ تو حضرت عمر یہ نہیں کہتے میری مرضی، فرمایا کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ کیا تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ اپنے بیٹے کو جواب دے رہے، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا بیٹا ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ نبی کے بیٹے ہیں، تو میرا بیٹا ہے۔ کسی نے یہ بات سن لی، وہاں کسی نے یہ بات سن لی اور جا کر حضرت علی کو سنا دی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اس طرح جواب دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بلا شبہ نبی پاک نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، حضرت عمر جنت والوں کے چراغ ہیں۔ اب جس نے حضرت علی سے سنا اس نے آ کے حضرت عمر کو سنا دیا، اس نے آ کر بڑی اہم بات سنانے لگا ہوں، حضرت عمر کو سنا دیا۔ حضرت عمر نے جب سنا کہ حضرت علی نے اس طرح کہا، 2-3 بندے ساتھ لیے حضرت علی کے دروازے پہ چلے گئے۔ حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت عمر نے کہا کیا آپ نے یہ بات سنائی ہے؟ یہ کہا ہے کہ نبی پاک نے میرے لیے ایسا کہا؟ کہا جی میں نے خود سنا۔ کہا مجھے لکھ دیجئے۔
مجھے لکھ دیجئے. حضرت علی نے لکھ دیا. حضرت عمر نے وصیت کی یہ جو لکھا ہوا میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کرنا. اللہ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا. وہ آپس میں شیر و شکر تھے, ان میں محبت تھی. دشمنی ان لوگوں میں ہے, ان میں نہیں تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں, اہل بیت نبوت سے محبت کے واقعات بہت ہیں. حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام میں عمر نام بھی رکھا. حضرت امام حسن نے اپنے بچوں کے نام میں عمر نام رکھا. دشمنوں کے نام پر اولاد کے نام رکھے جاتے نہیں. حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے تھی ان سے نکاح کیا. کیوں؟ خود ان سے کہا کہ مجھے شادی کا شوق نہیں مگر نکاح کیوں کرنا چاہتا ہوں تاکہ نبی کے خاندان میں شامل ہو جاؤں, حضور کے اہل بیت میں شامل ہو جاؤں. یہ محبت. حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں. اگر دشمنی ہوتی یا حضرت ام کلثوم کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ سے حضرت عمر نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس طرح کہتے ہیں کہ جی لات ماری ان کو اور دروازہ مارا, تو کیا بیٹی ان سے شادی کرتی؟ پوچھ رہا ہوں. تو یہ آج کل کے لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. ان میں آپس میں بہت محبت تھی, بہت محبت. حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کے فرائض انجام دیے. کتنا عرصہ؟ تقریباً 44 ملک فتح کیے. کتنے؟ 44 conqueror of 44 countries. یہ ملکوں کا فتح کرنا کو خالہ جی کا باڑا نہیں. ہمیں ایک کشمیر لینا تھا, اس کو لیتے لیتے آدھا پاکستان تو دے بیٹھے اور باقی آدھے کا جو حال کر رہے ہیں. آپ کو ایک اپنا مکان کرائے پہ دیا وہ خالی کرانا ہو کتنی مشکل آتی ہے آج کل. 44 ملک فتح کیے, ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے. ان میں قیصر و کسرا, ایران اور روم جیسے. جس طرح آج کل آپ کہیں نا بڑے بڑے ملک ہیں, چائنا ہے, امریکہ ہے, روس ہے, اس طرح کے. اسی لیے ایک مستشرق اورینٹلسٹ کہتا ہے اگر حضرت عمر کو 10 سال اور مل جاتے پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی. ان جیسا آدمی کوئی اور نہیں آیا تاریخ اسلام میں. یہ کس کا فیضان تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد, فرمایا میں آخری نبی ہوں. میں اونچی آخری نبی ہوں. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. ترمذی شریف میں حدیث موجود, فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. عمر نبی. انہوں نے کئی مرتبہ مشورے جیسے ہوتا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے, رائے لینا دوسروں سے. جس طرح شہد تیار ہوتا ہے نا, مکھیاں مختلف پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں تو پھر اکٹھا ہو جائے تو شہد بن جاتا ہے. اسی طرح جب رائے لی جائے تو مشورہ شہد کی طرح ہو جاتا ہے, اس میں سے آپ بہترین چیز نکالتے ہیں. تو کبھی کبھی مسئلے آتے, حضور مشورہ لیتے تاکہ امت کی تعلیم. تو ان کے مشورے کے مطابق 16 یا 17 آیتیں اتری ہیں. حضرت عمر جو مشورہ اسی کے مطابق اس طرح آیتیں اتری. یعنی اتنا اللہ نے ان کو شان دی تھی, علم دیا تھا. 10 سال حکومت کی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تھے.
2.25 سال حضرت ابو بکر رہے خلیفہ. فتنے، طرح طرح کے مسائل جن کا سامنا حضرت ابو بکر کو تھا، اس کے باوجود 3.25 لاکھ مربع میل کا اضافہ دور صدیقی میں ہوا. یعنی اسلام کی سلطنت میں 3.25 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا، اس وقت اسلامی سلطنت کا رقبہ 9,27,000 مربع میل تھا. اس وقت اس میں حضرت ابو بکر کا اضافہ شامل کر لیں تو حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت 12,02,164 مربع میل اسلامی سلطنت تھی. کتنی؟ 12,02,164. حضرت عمر نے اپنے 10 سالہ دور میں 13,09,501 مربع میل کا اضافہ کیا، یعنی دگنے سے بھی زیادہ. جب حضرت عمر کی وفات کا وقت تھا، اس وقت کتنا ہو گیا تھا؟ 25,11,665 اور کچھ نے زیادہ لکھا ہے، یعنی 26-27 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت ہو چکی تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء نے تقسیم کیا کہ انہوں نے اتنا فتح کیا ہے تو روزانہ کا حساب لگائیں، جیسے کہتے ہیں نا اندازہ لگانا، تو ایک دن روزانہ کا 351 مربع میل بنتا. یہ حضرت عمر وہ ہیں کہ آج بھی دنیا میں زمین کی پیمائش، پوسٹیج، ڈاک کا نظام، یہ جو خط ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں، پارسل وغیرہ، یہ جتنے ہیں زمین کی، یہ جو کاشتکاری اور بہت سارے قوانین حضرت عمر کے دیے ہوئے جو آج بھی دنیا میں رائج ہیں. رات کو 44 ملکوں کے فاتح ہو کر، امیر المومنین ہو کر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگ آرام سے سو سکے. لوگوں کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری. آج لوگ جاگتے ہیں کہ بادشاہ سو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو. حضرت عمر خود پہرا دیا کرتے تھے. اور عدل کا نظام، خود ان کی حالت. روم کا سفیر آیا، روم جو آج بہت بڑا ملک ہے، عیسائیوں کا بڑا مرکز، اس کا سفیر آیا سفارتی تعلقات کے لیے. حضرت عمر سے ملنے جب مدینہ پہنچا تو دیکھا جناب مدینے میں لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ سفیر بڑے چالاک ہوتے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی حکومت کو خبر دینی ہوتی ہے، کمزوریاں، خوبیاں، خامیاں، یہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں. سارے لوگ بڑے آرام سے لگے ہوئے ہیں، امن ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. وہاں لوگوں کو دیکھا تو پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے بھی ان کو دیکھا کہ یہ نیا آدمی ہے، نیا لباس ہے، دوسرے علاقے کا ہے. کون ہو تم؟ اس نے کہا میں روم سے آیا ہوں. کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ ہے. اچھا عمر کو کیا کہتے ہو؟ ان کا امیر المومنین. ان کا محل کہاں ہے؟ پیلس. وہ کہاں ہے؟ ان کا پیلس کوئی نہیں ہے، محل کوئی نہیں ہے. جس طرح ہمارے مکان ہے، یہ سامنے گلی میں ان کا بھی مکان ہے. یہ کچے مکان ہمارے ہیں، کچا مکان ان کا. وہ حیران رہ گیا، جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے اس طرح رہتا ہے. وہ جانے لگا تو ایک عورت جو گزر رہی تھی اس نے کہا میں نے ابھی امیر المومنین کو اس طرف تھوڑی دیر پہلے جاتے ہوئے دیکھا ہے. لوگوں نے کہا یہ کہیں باہر سے آیا لگتا ہے، اس کو بتا دے. وہ ساتھ ساتھ اس کے چلنے لگا. یہ سفیر میں نے آپ سے کہا نا بڑے چالاک ہوتے ہیں. وہ عورت سے پوچھنے لگا کہ تمہارا امیر کیسا ہے. حضرت عمر کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہ
کیسے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے عورتیں، کسی عورت سے پوچھ لیا جائے کسی کے بارے میں تو جواب کیسا ملتا ہے، آپ کو تجربہ ہوگا، اندازہ ہوگا۔ تو اس نے سفیر نے پوچھ لیا، لیکن اس عورت نے جو جواب دیا سفیر کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس نے دو لفظ کہے، لا یخدع ولا یخدع۔ زبر اور پیش کا فرق، یخدع یخدع، لا یخدع ولا یخدع۔ معنی کیا ہے؟ تم نے عمر کے بارے میں پوچھا نا، وہ کیسا ہے؟ نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نے پھر کچھ اور نہیں پوچھا، اسی جواب سے اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ نہیں۔ اور آگے گیا تو دیکھا حضرت عمر اکیلے ایک درخت کی چھاؤں میں سو رہے، درخت کی چھاؤں میں۔ یہ اکیلا جنگل میں سو رہا ہے، کوئی پہرا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی کہ لوگ اس سے خوش ہیں، یہ لوگوں پر عدل کرتا ہے، ورنہ یہ اس طرح بے فکری سے سو سکتا نہیں۔ قریب آیا، حضرت عمر آرام فرما رہے تھے، ذرا تھوڑا سا فاصلہ تھا تو اس پر کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، دیکھا ایک اجنبی کھڑا ہوا، کانپ رہا ہے۔ آپ اٹھے، ذرا کیوں کانپ رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ مجھ سے نہ ڈرو، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ قریب بلایا، بٹھایا، اس کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، جان میں جان آئی۔ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا، جی میں اس طرح روم سے بھیجا گیا ہوں سفیر بنا کر، تاکہ سفارتی تعلقات قائم ہوں، دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں جو رابطے ہیں۔ اس نے کہا، جی مجھے ایک بات بتائیں، آپ سو رہے تھے اور میں آپ سے فاصلے پر کھڑا